کسی کے بھی علم و قدرت کا اندازہ اس کی صنعت سے لگایا جاتا ہے، اس کے کام سے لگایا جاتا ہے، اس کی کاریگری سے لگایا جاتا ہے، اس کے ہنر کا اندازہ اس کے کام سے لگایا جاتا ہے، اس کی پروڈکشن سے لگایا جاتا ہے، اس کے پورٹ فولیو سے لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے علم اور قدرت کا اندازہ اس کی صنعت سے لگایا جائے گا، اللہ کے کام سے لگایا جائے گا، اللہ کے افعال سے لگایا جائے گا۔ فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جل وعلا جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے، اور اس کا فعل مبارک ہو کر رہتا ہے، جو وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دیکھیے آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں کی تخلیق کی اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 7 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش معلی پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کے علم و قدرت کا اندازہ اس کی تخلیق کو دیکھ کے لگایا جائے گا۔ آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، بعض مفسرین نے کہا کہ آسمانوں کی حقیقت جدا جدا ہے، کوئی آسمان لوہے کی مانند دھات کا ہے، کوئی تانبے کی مانند دھات کا ہے، میٹیلک ہے، کوئی چاندی کی مانند دھات کا ہے، اور کوئی سونے کی مانند دھات کا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آسمان کی بلندی تو درکنار، آسمان شروع کہاں سے ہوتا ہے، تمام انسان مل کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح زمین کی گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ ہاں، زمین کی حقیقت آسمان کی حقیقت سے مختلف ہے، کیونکہ زمین دوسری زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس طرح پیاز کے چھلکوں کے ساتھ چھلکا جڑا ہوتا ہے۔ ایک زمین ہے تو اس کے ساتھ دوسری زمین جڑی ہوئی ہے، ان میں فاصلہ نہیں ہے، مگر آسمانوں میں فاصلے ہیں۔ ابھی تو زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہی فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، اس کی کوئی نہ کوئی غایت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کسی بنا پر، کسی کے لیے، کسی مقصد پر کسی چیز کو تخلیق کیا گیا ہے۔ بے مقصد کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی گئی۔ رات کو پیدا کیا گیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، دن کو پیدا کیا گیا، اس کی بھی کوئی غایت ہے، آسمانوں کو پیدا کیا، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، زمین کو بھی پیدا کیا گیا، اس کی بھی کوئی ریزن ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ذرات، ریت، سمندر، پانی، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، جنات، ارواح، ملائکہ، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور ان کو پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے، ان کو پیدا کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ما فیہا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تمام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اللہ نے وجہ بتا دی ہے قرآن پاک میں کہ میں نے آسمانوں کو کیوں پیدا کیا، زمینوں کو کیوں پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ جل وعلا کا عرش معلی پانی پر تھا، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اور مملکت زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے بھی تھی، اللہ کی مخلوق پہلے بھی موجود تھی، زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ کی مخلوق موجود تھی، اور ان میں سے ایک عرش معلی اور دوسرا پانی بھی ہے۔ یہ 2 مخلوقات کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی مخلوقات ہوں گی جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا قرآن پاک میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور میری مملکت و حکومت و سلطنت یعنی میرا عرش پانی پر تھا۔ اب اس میں بھی مفسرین کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ عرش تھا،
اور اس کے درمیان پھر فاصلہ تھا اور پانی تھا، نہ زمین تھے نہ آسمان تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عرش موجود تھا لیکن بغیر سہارے کے تھا، پانی پر تھا مگر بغیر سہارے کے تھا، اور پانی بھی موجود تھا مگر بغیر سہارے کے تھا۔ اور یہ عجائبات الہیہ ہیں، اللہ کی دو بڑی مخلوقات جن میں عرش اور پانی ہے، دونوں بغیر سہارے کے کھڑے تھے، اور دونوں پر اللہ کی حکومت و سلطنت اور مملکت تھی زمین و آسمان پیدا کرنے سے بھی پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری حکومت و سلطنت تو زمین و آسمان پیدا کرنے سے بھی پہلے تھی، یعنی اللہ کی مخلوقات پہلے بھی تھیں، ان پر اللہ کی حکومت و سلطنت بھی تھی، تو زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی ریزن بتائی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی وجہ بتائی ہے، زمین و آسمان کیوں پیدا کیے گئے، اتنے بڑے بڑے آسمان جہاں تک انسان کی ابھی رسائی ہی نہیں، یہ سورج چاند ستارے کیوں پیدا کیے گئے، اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے، ریزن بتائی ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ زمین و آسمان کو کیوں پیدا کر دیا؟ چلیں، زمین تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر انسان چلتا ہے، جانور چلتے ہیں، حشرات ہیں اور کئی مخلوقات ہیں، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، آسمان کی کیا وجہ تھی؟ اور پھر 7 آسمان پیدا کر دیے، پھر ان کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور وہ دن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ 6 ادوار میں پیدا کیا۔ دن تو اس وقت تھے ہی نہیں کیونکہ سورج چاند ستارے تو تھے ہی نہیں، تو دنوں کا حساب تو سورج سے ہے، چاند سے ہے، ان کے منازل کے طے کرنے سے ہے، ان کا مقررہ دائروں میں گھومنے سے ہے۔ جب زمین و آسمان نہیں تھے، سورج چاند ستارے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی۔ تخلیق کیوں فرمائی؟ اول تو یہ کہ ان کی تخلیق کرنا ایک بڑی عجیب بات تھی، جبکہ پہلے عرش معلی موجود تھا، اللہ کی مخلوق تھا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، حکومت اور مملکت بھی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں اور کہکشاؤں سے بھی پہلے اللہ کی مخلوق موجود تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ کون سی مخلوقات تھیں؟ ان میں سے ایک عرش معلی بھی تھا، اور عرش معلی تمام زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیسا ہے کسی کو علم نہیں، کسی کے حیطہ ادراک میں نہیں آ سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن وہ موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ وہ تو زمین و آسمان سے بھی پہلے تھا، اور وہاں پر اللہ کی حکومت و سلطنت بھی تھی، تو اس کے ارد گرد بھی کئی مخلوق ہوگی، واللہ عالم۔ اور پانی بھی تھا، جب پانی تھا تو پانی میں مخلوق بھی ہوگی، واللہ عالم، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ کہ زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں سے بھی پہلے مخلوقات تھیں، اور اللہ کی ان پر حکومت و سلطنت تھی، اور آج بھی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو زمین و آسمان پیدا کیے، یہ بعد میں جو میں نے مخلوق پیدا کی ہے، ان کو پیدا کرنے کی میں وجہ بتاتا ہوں تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آسمانوں کو جو 6 دن میں پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، جو میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے انہیں پیدا کیا، ہوائیں ہیں، موسم ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پتھر ہیں، زمین کے اندر کی مخلوق ہے، آسمانوں کی مخلوق ہے۔ یہ جو کائنات جن کا علم ہم تک پہنچایا گیا نبیوں کے ذریعے، معزز مقرب اور محترم انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ان میں بالکل رد و بدل کیے بغیر امانت کو ہم تک پہنچایا، وہ ہمارے محسن ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ان پر صلوات ہو، ان پر تسلیمات ہوں، ان پر صلاۃ و سلام ہو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور سب سے زیادہ افضل صلواتک علی حبیبک وعبدک ورسولک النبی الامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اہل بیت و اطرت پر، کہ ان کے ذریعے ہم تک یہ علم الہی اور معارف پہنچے۔